بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہماری گزشتہ نشستوں میں ایک جگہ تعارف سلاسل ہوا کہ سلاسل کا بنیادی رول کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور جو تعارف دیا تھا وہ سلسلہ قادریہ کی بنیادی تعلیمات کا تھا کہ اصل حاصل تعلیمات سلسلہ عالیہ قادریہ کی ہے۔ تو آج یہ ایک ہم جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ تصوف کی دنیا میں ایک عظیم الشان سلسلہ ہے۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے عرفان الہیہ۔ میں آپ سے پھر بات کروں گا کہ جو ہم نے پہلی جو تھی کہ سلاسل کیوں، سلاسل کا مطلب ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا۔ سلسلہ قادریہ میں ایک نسبت تھی جس میں صبر ضبط کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، تو وہاں میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ارادوں کا ٹوٹنا بھی شامل ہے۔ ارادوں کا ٹوٹنا اور نشستوں میں بھی ہے، لیکن سلسلہ چشتیہ میں کچھ اس کا کیریکٹر تھوڑا سا مختلف ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ بہت عظیم الشان نسبت کا سلسلہ ہے۔ بر صغیر میں ترکمانستان، نقشب اور جو ادھر کے علاقے ہیں چشت کے، قندھار کے، سمرقند، بخارا کے، سلسلہ عالیہ چشتیہ بہت زیادہ پروان چڑھا۔ اس کے جو امام ہیں وہ ہیں حضرت ممشاد دینوری۔ وہ سلسلے عالیہ چشتیہ کے امام ہیں کہ انہوں نے توحید کی تعلیمات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ توحیدی تفکر کو کس طرح سے ان علاقوں کے ماحول کے مطابق پیش کیا۔ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا جو بنیاد ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتی ہے، جو اس سلاسل کی کڑی ہے۔ بہرحال حضرت علی بہت سے سلاسل کے بانی ہیں، اور بہت سے سلاسل کی تعلیمات کی کڑی آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملتی ہے۔ باقی بھی ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ سلسلہ چشتیہ، جیسا کہ وہ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، روح کے 3 درجے ہیں، روح حیوانی، روح انسانی اور روح اعظم۔ 3 درجے سے مراد ہے روح ایک ہی ہے، لیکن روح نزول کرتے ہوئے اپنے آپ کو مختلف زاویوں میں پیش کرتی ہے۔ ایک روح کا ایک رخ، یعنی وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے تو اسے روح اعظم کہیں گے، یہ روح اعظم کہلایا۔ اس کے نیچے کی ڈائمنشن کہ اس کے نیچے اب وہ کائنات کی طرف رواں دواں ہے تو اسے کہیں گے روح انسانی۔ اور جب روح انسانی کسی سنگل مین یا انفرادیت کا رخ اختیار کرتی ہے تو وہ روح حیوانی بن جاتی ہے۔ یہ انسان سے وابستہ ہے۔ تو انسان جو گوشت پوش کا جسم ہے یہ بھی روح ہے، لیکن یہ روح حیوانی کہلاتی ہے کہ یہ صرف گوشت یا پروٹین یا مادی ذرات کا ہی مطالعہ کرتا ہے۔ تو اب سلسلہ چشتیہ کا جو افکار ہیں اس کا تعلق عشق سے ہے، محبت سے ہے، اور آپ آیت قرآن حکیم کے لئے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کئی عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑی مزہ کا خیز، یہ قرآن حکیم میں کہاں لکھا ہے عشق کا لفظ؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں عشق کا لفظ نہیں ہے، شدید محبت کا لفظ استعمال ہے، اشد حبا للہ، اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، شدت سے چاہتے ہیں۔ تو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا اصل تفکر اللہ رب العالمین سے عشق کرنا ہے۔ تو وہاں کا تفکر جو پیر و مرشد جو اسلوب بتاتے ہیں وہ انسان کو یہ بتاتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ لوح قلم میں حضور بابا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ انسان صرف اپنے بارے میں ہی غور کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ نمبر 1، سانس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں ہر قسم کا کام کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہمارا سانس ہے جس کی بنیاد پر ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سانسوں میں دیکھتا ہے کہ یہ سانس جو ہے یہ میرا کوئی وصف نہیں ہے۔ دیکھیں آپ سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میرا سانس کون مجھے دلا رہا ہے، آٹومیٹیکلی سانس چل۔
دل آٹومیٹیکلی دھڑک رہا ہے، معدہ آٹومیٹیکلی کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہے کہ آدمی جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اپنے اندر ہی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، پیاس لگتی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، اس کے اندر شادی کی خواہش ہوتی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرماتے ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے سفر کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے چلاتے ہیں، پھراتے ہیں، گھماتے ہیں، ہنساتے ہیں، رلاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک احساس ڈیولپ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر وقت یاد کرو۔ تو جب روحانیت کا طالب علم ان نعمتوں کو بار بار دہراتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی موجودگی کا لگاؤ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا دل اگر دھڑک رہا ہے تو میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے دھڑک رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں، مجھ سے اس دنیا میں کام لینا چاہ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے دل کو دھڑکا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سانس دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ میں اپنی غلط عادتوں کو دور کرتا ہوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف بھی دیتے ہیں تو وہ تکلیف میرے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ تو اس کے اندر نعمتوں کا ایک ہجوم سوچتا ہے، تفکر بار بار تفکر، چلتے ہوئے تفکر، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لباس پہنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گفتگو کرا رہے ہیں، یعنی اس کی زندگی میں ہر طرف اس چیز کا احساس ڈیولپ ہوتا ہے کہ میرا کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وہ ہجوم اتنا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا بار بار ہوتا ہے کہ اس کی روح حیوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ نور متعدد مرض بن کر روح انسانی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اس کی جو روح انسانی ہے اور جو لطائف ہوتے ہیں روح انسانی کے ساتھ وابستہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کا عشق کی وجہ سے، محبت اور عشق کی وجہ سے رنگ چڑھتا ہے۔ محبت چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوصاف یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جو کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کی تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ والے اوصاف اس کے اندر آنے لگ جاتے ہیں اور وہ نور ڈیولپ ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہی نور روح اعظم میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ سرایت در سرایت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان سر تا پاؤں اللہ رب العالمین کے عشق میں ڈوب جاتا ہے اور وہ تفسیر بن جاتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف واپس جا رہی ہے، اور یوں ایک انسانیت کی عشق کی بنیاد پر تکمیل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ایک خوبصورت ترین کریکٹر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور عشق میں ڈبوئے اور ہم اس وصف میں داخل ہو جائیں کہ ہم وقت اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک سے محبت کریں اور اس سے ہر وقت عشق میں ڈوبے رہیں۔ آج کی ہماری نشست مکمل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔